اگر دنیا میں آپ کو کوئی ایسے لوگ نظر آئیں یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں میں مذاق اڑا رہے ہیں، ہماری آیتوں کا مذاق اڑا کر ان میں بحث مباحثے میں لگے ہوئی ہیں، فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیری، ایسے لوگوں کے پاس اپنے آپ کو نہ بٹھاؤ، ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو ظاہر ہے وہی آثار تمہارے اوپر بھی آئیں گے۔ تو رمضان المبارک کے بعد اب ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ ہماری مجلسیں کہاں ہو رہی ہیں، ہمارے 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے ایسی مجلس میں گزرے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اور کتنے اوقات ایسی مجلس میں گزر رہے ہیں جہاں فحاشی اور یعنی بے دینی اور اللہ رسول کے خلاف احکامات کو توڑا جا رہا ہے۔ تو جیسا ماحول ہوگا ویسا اثر ہوگا۔ رمضان المبارک نے ہمیں ایک اچھا ماحول فراہم کیا تھا، اب رمضان کے بعد پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، اچھے ماحول کے ساتھ جڑے رہیں گے تو بات بنے گی، ورنہ ماحول کے بغیر انسان بگڑ جائے گا۔ انسان کی مثال مٹی کی طرح ہے، مٹی سے بنا ہے نا، زمین میں آپ دیکھیں کہ فصلیں کبھی خود بخود نہیں اگ پڑتی، کہ جناب آپ نے دیکھا ہو باجرہ اور گندم اور مکئی خود بخود اگ گئے ہو، لیکن جڑی بوٹیاں خود بخود اگ جاتی ہیں، ایسے انسان کے اندر برائیاں خود بخود آ جاتی ہیں، نیکیوں کے لیے بڑا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ تو اللہ ہمیں نیک ماحول میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں نا، شیخ سعدی نے بھی فرمایا کہ پسرے لو بابدا بنشس خاندان نبوت گم شود، پیغمبر نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غلط مجلسوں اور محفلوں میں بیٹھنا شروع ہوا، باپ اللہ کا نبی ہے لیکن بیٹے پر غلط محفل کا یوں رنگ چڑھا کہ اس کی موت کفر پر آئی، اور جب باقی لوگ غرق ہوئے نبی کا بیٹا بھی وہاں غرق ہو گیا، غلط محفل کا یہ نتیجہ نکلا۔ وَسَدِ أَصْحَابِ کَہْفِ روز چند پے نیکا گرفت مردم شد، اور اصحاب کہف کا کتا کچھ لوگ اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے چلا اور جا کر ان کی صحبت میں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے اولیاء اللہ کا ذکر کیا وہاں ان کے کتے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ اس صحابہ کرام کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، یہ اعمال کی وجہ سے تو نہیں ہے، یہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ بعض لوگ ایسے ہیں اعمال شاید زیادہ کریں، ہر سال حج کرتے ہیں، سارے صحابہ ہر سال حج نہیں کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حج کیا۔ اعمال میں شاید کوئی لوگ ان سے زیادہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن درجے میں ان کو نہیں پہنچ سکتے، کیوں؟ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے۔ اچھی صحبت انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں، رمضان کے بعد اچھی محفل، اچھی صحبت، یہ ہمیں پہلا نمبر پہ کام کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین تو کہہ دیتے۔ دوسرا کام جو ہے وہ ہے تقوی۔ رمضان المبارک کا مقصد ہی تقوی تھا، قرآن نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اصل زندگی تقوی والی گزارنی ہے جی۔ رمضان المبارک میں کھانا کھانے سے روک گیا، پانی پینے سے روک گیا، خواہشات پوری کرنے سے روک گیا۔ وہ جی میرا روزہ ہے، جس اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ اور 30 دن تمہیں یہ پریکٹس کرائی ہے، یہ بات سمجھانے اور منوانے کے لیے وہاں تجھے رکنا چاہیے جہاں تجھے اللہ رکنے کا کہہ رہا ہے۔ تقویٰ اگر تیرے دل میں آ گیا سمجھو رمضان مبارک کا مقصد پورا ہو گیا جی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آئی، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے امی جی
امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے منع کیا ہے، کوئی بندہ دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، خالص دودھ دے گا۔ اور ماں کہتی ہے بیٹی امیر المومنین تھوڑا ہی دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین کو کیا پتا؟ اور بیٹی جواب میں کہتی ہے امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سن رہے تھے، آپ رات کو واپس تشریف لے گئے، صبح پتہ کیا اس گھر میں اس بچی کا رشتہ ہو گیا، پتہ چلا جی نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے وہ بیٹی اپنے بیٹے کے لیے رشتے کے لیے مانگی، اور اس بیٹی کی شادی حضرت عمر کے بیٹے سے ہوئی اور خلیفۃ المسلمین کی بہو بن گئی۔ آخرت میں جو اجر تقوی کا ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، اللہ دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ روزے کا مقصد تھا تقوی اختیار کرنا، قرآن عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، رات کو تراویح میں قرآن سنتے رہے، اس کا مقصد بھی تقوی ہے، دن کو روزہ رکھا، اس کا مقصد بھی تقوی ہے۔ اب جو ہی رمضان ختم ہوا، عید الفطر کا دن آیا، شراب کی کپیاں چلنا شروع ہو گئی۔ کیوں جی؟ جی روزے ختم ہو گئے، روزے ختم ہوئی ہیں، شراب کو کس نے حلال کی ہے؟ اس طرح ہمارے ایک بھائی بتا رہے تھے ترامڑی کے اندر اتنی بوتلیں ہم نے دیکھی ہیں کہ حیران رہ گئے۔ عید کا دن ہے، رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے ہیں، اور آج خوب شراب چل رہی ہے۔ یہ کس نے حلال کر دی ہے؟ یہ کس نے اجازت دے دی ہے تمہیں؟ تو بھائی روزہ ختم ہوا ہے لیکن تقوی ختم نہیں ہوا۔ روزہ تو پریکٹس تھا کہ رمضان کے اندر اگر رکے ہو تو ابھی شراب سے بھی رکو نا، ابھی سود سے باز آ جاؤ، دوسرے کے حق سے باز آ جاؤ۔ رمضان میں اتنی احتیاط تھی کہ کلی کرتے ہوئے اگر کوئی تھوڑا سا حلق میں قطرہ چلا گیا، بڑے پریشان ہو کے مسئلہ پوچھتے تھے، وہ جی تھوڑا سا حلق میں پانی چلا گیا ہے، اندر تو نہیں جانے دیا لیکن حلق کے ساتھ لگا ہے، روزے کو تو کچھ نہیں ہوا۔ وہاں اتنا ڈر رہے تھے، اور اب جناب شراب بھی جا رہا ہے، سود بھی جا رہا ہے، بہن کا حق بھی جا رہا ہے، پڑوسی کا حق بھی جا رہا ہے، رشوت کا پیسہ بھی جا رہا ہے، جو آتا ہے کھائی جا رہے ہو۔ تو فرمایا روزے کا مقصد تو سمجھ میں تمہیں نہیں آیا نا، تم نے کیا صرف 30 دن کے لیے اللہ کا حکم مانا تھا؟ اب آئندہ کس کا حکم مانتے ہو؟ روزے کا مقصد تھا تقوی اور پرہیزگاری۔ جس اللہ تعالیٰ نے روزے میں یہ تمہیں حکم دیا تھا، اب اس کے سارے احکامات کو مد نظر رکھنا، یہ ہے مقصد روزے کا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اکثر میں مثال ایک دیتا ہوں، بوڑھی اماں جی تھی بیچاری سادی، اس کی مرغی مر گئی۔ مشہور تھا کہ کسی بندے کے بارے میں جی وہ حرام کھاتا ہے، اس اماں جی بیچاری نے سمجھا کہ جو مرغی وغیرہ حرام ہو جائے نا وہ کھاتا ہے، وہ مرغی اٹھا کے اس کے گھر لے کے بھی پھینکنا کیا ہے وہ جو کھاتا ہے۔ جا کے دستک دی، وہ صاحب باہر نکلے، اس نے کہا میرے پترا مرغی فوت ہو گئی ہے، مر گئی ہے، مجھے پتہ چلا تو حرام کھاتا ہے۔ تو میں نے کہا بجائے اس کے میں باہر پھینکوں گے، کتے بلے کھائیں گے تو کھا لے، تو جو کھاتا ہے۔ اس نے کہا اماں جی یہ لے جاؤ واپس، پھینک دو، ہم اس طرح کا حرام نہیں کھاتے، ہم اور طرح کا حرام کھاتے ہیں۔ شاید یہ مثال ہے، لیکن اگر اس پہ غور کیجئے نا کہ رمضان کے اندر اگر الگ سے ایک قطرہ پانی کا چلا جائے گا تو حلال نہیں تھا، حرام تھا، اور رمضان کے بعد شراب کی پوری بوتل اندر ڈھیل دی ہے، کس نے حلال کی؟ جس اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی پینا حرام کیا تھا، اسی اللہ نے یہاں شراب بھی تو حرام کیے ہوئے نا۔ جس اللہ تعالیٰ نے رمضان میں تیری حلال کی کمائی کا کھانا اس کو تیرے لیے منع کیا ہوا تھا، اسی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پڑوسی کے حق غصب کر کے کھانا بھی تو حرام کیا ہوا ہے نا۔ بہن کا حصہ بھی تم نے دبا کے کھا لیا ہے، اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہوا ہے نا۔ غریب کا خون نچوڑ کے تم نے کھا لیا ہے، اس کو بھی تو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے نا۔ آپ پانی کے قطرے میں بڑی احتیاط ہے، یہاں خون بھی پی جاتے ہو۔ سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ پھر روزے کا مقصد تو پورا نہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے مقصد روزے کا۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں حج بھی کیتی جانے ہو، لو بھی پیتی جانے ہو، کھا کے مال یتیمہ دا ٹور مسیتی جانے ہو، دلہ دے پھٹ سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جانے ہو۔
نفس سے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جانے ہو، وہ کچھ تو دسو بلے شانو ایک ہی کیتی جانے ہو، کچھ تو ہمیں بھی بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر پابندی لگائی تھی تم نے کی ماشاء اللہ، تو رمضان کے بعد تمہیں کس نے چھوٹ دے دی کہ جو ملے رگڑی جاؤ؟ اس لیے دوسرا کام جو ہم نے رمضان کے بعد غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو رمضان کی صفت پر لے کر آنا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نے پرہیز کیا تھا نا، ایسے اللہ ہمیں اب بھی پرہیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری اور آخری بات، مہمان آتے ہیں، ایک دن ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے، چلے جاتے ہیں، تحفہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس دن ہمارے مہمان آئے، دوسرے مجھے ساتھی نے کہا کہ وہ ڈبہ آپ کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، وہ بڑا بہترین جناب، اس کے اندر تحفہ موجود تھا۔ مہمان چلے جائے لیکن تحفہ چھوڑ کر گئے ہیں، تو مہمان جب آتے ہیں تحفہ چھوڑ کے جاتے ہیں، تحفہ بعد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کا رمضان آیا اور تحفے میں ہمیں قرآن دے کر گیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں رمضان جیسا مہمان دیا تھا، پتہ ہے رمضان تحفہ تمہیں کون سا دے کر گیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، رمضان کا تحفہ قرآن ہے۔ ہم نے قرآن کو رمضان کے اندر نازل کیا تھا۔ جو آدمی رمضان کے بعد قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھے گا، سمجھے کہ رمضان کا تحفہ اس نے قبول کر لیا ہے۔ اب دیکھنا ہے رمضان کے بعد قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے یا ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے ایک تو اعلان بھی چلو سن لیجیے کہ ہمارے مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ناظرہ کرتے ہیں، کل آخری چھٹی ہے اتوار کی، سوموار والے دن سے فجر کے ٹائم سے انشاءاللہ کلاس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ اپنی اپنی کلاسوں میں حاضر ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ درس قرآن ہمارا جو فجر کی نماز کے بعد ہوتا تھا وہ بھی کل صبح سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ سارے حضرات سب درس قرآن فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے اور اس میں درس قرآن بھی سنیں، کوشش کریں گے سارے انشاءاللہ۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو دورہ ترجمہ کی کلاس تھی اس میں چند سپارے رہ گئے تھے، اور ہمارا ہفتہ وار درس پہلے ہوتا تھا وہ بھی انشاءاللہ ہوگا، اور ہفتے والے دن ہر ہفتے کو مغرب سے عشاء تک کلاس ہوگی، اس میں سارے حضرات شرکت فرمائیں، اور جو ہمارے سپارے رہ گئے تھے انشاءاللہ ہم اس میں پورے کریں گے۔ تو یہ ہے وہ تعلق قرآن کے ساتھ۔ رمضان نے جو تحفہ دیا ہے، رمضان کے بعد بھی قرآن کی کلاس اٹینڈ کیجئے، قرآن کی کلاس میں شرکت فرمائیے، تو یہ قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا ہو جائے گا۔ یہ 3 کام کرنے ہیں۔ رمضان کا ماحول بہت بہترین تھا، آج اچھے ماحول کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ رمضان کے اندر تقوی پہ عمل ہو رہا تھا، ہر ایک آدمی پرہیز کر رہا تھا۔ رمضان کے بعد اپنے اندر تقوی خود پیدا کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے خود بچانے کی پریکٹس اور کوشش کرنی ہے۔ اور نمبر 3، قرآن رمضان کا تحفہ ہے، رمضان کے بعد اس تحفے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ سارے ساتھی کوشش کریں گے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔